بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ بر وقت ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا دعا پر مبنی ہے۔ مومن کی دنائی، دعا عبادت کا جوہر، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کی شرائط کیا ہیں۔ تو ویڈیو کو پورا سنیے، دیکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو، اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ جن دوستوں کے پاس یہ ویڈیو نہیں پہنچ سکتی، جو لوگ یہ نہیں دیکھ رہے، ان کے پاس پہنچ جائے اور وہ لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس۔ دعا کی قبولیت کے لیے ہمیشہ حلال طریقے سے کمائی ہوئی آمدنی اپنے استعمال میں لائیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب سمجھیں اور اس سے براہ راستہ مانگیں۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے، دعا کرتے وقت یہ یقین رکھیں کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا گڑ گڑا کر چپکے چپکے کریں۔ دعا حضور قلب سے کریں، اگر حضور قلب نہ ہو تو دعا نہ قبول ہوگی۔ خوشحالی کے زمانے میں کثرت سے دعا کریں تاکہ مصیبت کے زمانے میں دعا جلد قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرتے رہا کریں، اگر دعا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ موت کی دعا نہ کریں، دعا عبادت ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہ مانگیں۔ دعا عبادت کا جوہر ہے۔ دنیا سکھ و چین کی جگہ نہیں بلکہ تکلیف اور مشقت کی جگہ ہے۔ ہمیں اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کی زندگی آرام و سکون سے پر ہو۔ انسان کی زندگی میں ایسے نازک دور بھی آتے ہیں جب اسے کسی کی امداد کی ضرورت پیش آتی ہو، اور اسے اس بڑی دنیا میں کوئی ایسی طاقت نظر نہیں آتی جو اس مشکلات کو حل کر سکے۔ اس حالت میں انسان کا دل و دماغ، ہاتھ پاؤں، غرض جسم کا رواں دواں اس پروردگار عالم کو پکارتا ہے جس کی بادشاہت کائنات اور عالم کے گوشے گوشے پر ہے، اور جس نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں ایک ایسا انمول ہیرا دیا ہے جس کی قدر و منزلت کا ٹھکانہ ہی نہیں، اور وہ ہیرا دعا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ طبرانی کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مومن کی مراد ظاہر میں پوری نہیں ہوتی، کیونکہ مومن کو اس آزمائش سے اس کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ یہی چیز اس کے حق میں اچھی ہے، کیونکہ اس کی دعا قبول کر کے اس کی مصیبتوں کو دور کرنا اس کے حق میں نامناسب ہے۔ ایسے وقت کچے ایمان والے ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں کہ خدا نے ہماری فریاد نہیں سنی۔ اس طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر میں کافروں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ ان کے جھوٹے معبود اور ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، بلکہ اس بے ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے اللہ پاک، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں اور میری تدبیر سے کوئی بچ کر نکلنے والا نہیں۔ مومن کی جو دنائی ہے، پس مومن کو بڑی دنائی اور ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے کارخانے میں اس کے لیے طرح طرح کے دکھ، قسم قسم کی پریشانیاں اور واضح کی تکلیفیں ڈالی جا رہی ہیں تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ بہت بلائیاں دینا چاہتا ہے اس پر مصیبتیں بھیجتا ہے۔ قرآن میں ہے، تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یعنی مسلمان کو حکم کیا گیا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس کا ثواب دوں گا۔ ترمذی میں ہے،
دعا عبادت کا جوہر ہے۔ ایک اور جگہ ترمذی میں ہے، اللہ کے نزدیک دعا کی بڑی قدر و قیمت ہے، کیونکہ دعا عبادت کا جوہر ہے اور اس کا خلاصہ اور فرمان بردار بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور محبوب کی قدر ہر جگہ ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ ترمذی میں ہے، جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ پاک اس پر غضبناک ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا نہ کرنا تکبر اور غرور کی علامت ہے۔ ترمذی میں ہے، تمہارا پروردگار بڑا غیرت والا اور بڑی عزت والا ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ پاک بہت بے نیاز ہے، اور دعا جو مانگنے کا جو طریقہ ہے ہمارا، سنیے ذرا دعا کی شرائط ہیں، دعا کی چند شرائط ہیں، ذرا سنیں۔ پہلی شرائط توحید و اتباع سنت، انسان جس قدر بھی سنت کا اتباع کرے گا اس قدر ہی اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ دوسری شرط اخلاص، یعنی سچے اور صاف دل سے دعا کی جائے، محض دکھاوا نہ کیا جائے، یعنی کہ لوگوں کو دکھانا نہ جائے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، دکھانے کے لیے نہ کی جائے۔ دعا کی تیسری شرط حلال مال ہے، جب آدمی کا کھانا پینا اور لباس حلال مال کا ہوگا تو اس کی دعا ضرور اثر کرے گی۔ چوتھی شرط کبھی جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جھوٹ بولنے والا منافق ہے، اور منافق ریاکار، اور ریاکار مشرک، اور مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی لیکن اگر اللہ چاہے۔ پانچویں شرط ہے کہ وہ دعا جس میں گناہ قطع رحمی کا شبہ ہو قبول نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ چھوڑے گا اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ چھٹی شرط جلدی نہ کرنا، بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کا فوری اثر چاہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ساتویں شرط ممکنات کی دعا کرنا، یعنی دعا تو وہی قبول کی جائے گی جو ممکن ہوگی، اگرچہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن وہ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ دعا کی شرائط تھی، 7 شرائطیں میں نے آپ کو سنائی۔ اور مومن کی جو دنائی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا جوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ دعا کی جو شرائط ہیں وہ آپ کو اندر ہونی چاہیے، یعنی کہ ایمان سے دعا کرنی چاہیے، بالکل دکھاوے کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس میں سنت بھی ہے، سنت یہ ہے انسان جس قدر بھی انسان کی اتباع کرے گا اسی قدر اس کی، یعنی کہ جس قدر ہی انسان اپنے دل سے مانگے گا اس قدر ہی اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور جو دعا کی قبولیت ہے ہمیشہ حلال طریقے سے کمائی ہوئی آمدنی پر استعمال ہی کرنی چاہیے۔ دعا کرتے وقت یقین رکھیں کہ دعا ضرور قبول ہوگی، یہ ہرگز نہ کریں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ہی دیر ہے نہ ہی اندیر ہے، صرف اللہ کے کاموں میں بہتری ہے۔ ہم لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دیر ہے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی دیر نہیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بہتری ہے، نہ دیر ہے نہ اندیر ہے، بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بہتری ہوتی ہے، اس لیے یہ محاورہ بھی آپ نہ بولا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دیر ہے اندیر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نہ دیر ہے نہ اندیر ہے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بہتری ہے۔ تو امید ہے آج کا ٹاپک ہمارا آپ کو پسند آیا ہے۔ یہ تھا آج کا ٹاپک ہمارا دعا کے اوپر، اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ ایسی چیزیں آپ آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ لے سکیں۔ ایسی ویڈیو میرے چینل پہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو میرے چینل کا نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت، تو آگے شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو سن سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔